إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله والحمد لله تملأان. والصلاة نور والصدقة دليل والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك. نہایت واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آج کا میرا موضوع ہے روشنی۔ یہ ہماری اردو زبان کا لفظ ہے روشنی، اور عربی زبان میں اسے عمومی طور پہ نور کہا جاتا ہے۔ نور، اس کا ترجمہ ہم روشنی کرتے ہیں۔ اس کے لیے عربی میں لفظ ضیاء بھی استعمال ہوتا ہے۔ روشنی، جس طرح دنیا میں رات اور دن ہے، اسی طرح دنیا میں روشنی اور اندھیرا ہے۔ میں روشنی کسے سمجھتا ہوں؟
اور اس روشنی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اس روشنی کو حاصل کرنے کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ ساری باتیں خطبے کے دوران آپ کو سننے میں انشاءاللہ ملیں گی۔ بنیادی طور پہ دو تمہیدی کلمات ہیں جو میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی نافرمانی اندھیرا ہے اور اللہ کی فرما برداری روشنی ہے۔ اسلام روشنی ہے اور کفر اندھیرا ہے، توحید روشنی ہے اور شرک اندھیرا ہے، سنت روشنی ہے اور بدعت اندھیرا ہے۔ اسی طرح نیک اعمال روشنی ہے اور برے اعمال اور گناہ یہ اندھیرا ہے۔ کسی آدمی کا دیندار ہونا یہ روشنی ہے اور بے دینی کا ماحول اندھیرا ہے۔ انسان کو حق نظر آئے تو آنکھ کی روشنی ٹھیک ہے، انسان کو حق نظر نہ آئے تو آنکھ کھلی ہونے کے باوجود بھی روشنی نہیں دے رہا۔ تو یہ روشنی ہے، دین کی روشنی، اسلام کی روشنی، نیک اعمال کی روشنی، توحید کی روشنی اور سنت کی روشنی اور دین اسلام کی روشنی۔ اسی کو ہم اپنی زبان میں نور بھی کہہ لیتے ہیں۔ لمبی بات اس موضوع پہ میں عرض نہیں کرنا چاہتا، نور اور بشر کے جھگڑے میں بعض لوگ یہاں ایک بات شروع کر دیتے ہیں۔ نور سے مراد ہے ہر وہ چیز ہے جو انسان کی دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں چاندنی اور چاندنی کا روشنی کا ذریعہ بنے۔ اس لیے اللہ کا قرآن بھی نور ہے، دین اسلام بھی نور ہے، ہر پیغمبر بھی نور ہے، اور ہر وہ مسجد، وہ ادارہ، وہ مدرسہ جہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم ملتی ہے وہ نور ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ عالم جو قال اللہ اور قال رسول کی تربیت اور تعلیم دیتا ہے وہ نور ہے۔ وہ واعظ، مبلغ، خطیب، عالم، حافظ، قاری، امام، مدرس یا کسی بھی رنگ میں ہو، جو اللہ کے دین کی تعلیم اور اس کے مطابق اس امت کی تربیت کرتا ہے، وہ جتنے اپنے حلقہ احباب تک یہ کام کرتا ہے اتنے اپنے حلقہ احباب کے لیے وہ ایک روشنی ہے، ایک نور ہے۔ تو اس لیے کہ میں نے نور کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے کہ جہاں قرآن مجید میں ہم یہ سمجھتے ہیں پوری دیانتداری کے ساتھ، بغیر کسی فرقہ واریت اور تعصب کے، کہ جس جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہے نا قرآن میں کہ میں نے نور نازل کیا ہے، میں نے نور بھیجا ہے تمہارے پاس، میں نے نور اتارا ہے تمہارے پاس، تو اس سے قرآن دین اسلام کی روشنی پھیلانے والی چیزیں ہیں۔ وہ اللہ کی کتاب ہو، اللہ نے قرآن مجید کے علاوہ بھی کتابوں کو نور کہا ہے قرآن پاک کے اندر کہ اے موسیٰ ہم نے تمہیں نور عطا فرمایا ہے کتاب کی شکل میں۔ قرآن مجید کو بھی اللہ رب العزت نے نور فرمایا۔ تو اسی طرح قرآن اور حدیث، دین اسلام کی جہاں جہاں بھی بات کرنے والے ادارے، اس کی ترجمہ کرنے والے، اس کی تفسیر کرنے والے، اس کی تبلیغ کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہ اس امت کے لیے سارے کے سارے نور ہیں۔ اس لیے یہ اس نور اور اس روشنی کی میں تھوڑی سی گزارش کروں گا آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نور اور یہ روشنی ہے کیا؟ اگر کوئی انسان کو اللہ رب العزت کی پہچان ہے، اسے دین حق سے آشنائی ہے اور دین اسلام کی اس کو سمجھ اور بوجھ ہے، تو پھر ایسے انسان کی زندگی روشنی پہ بھی ہے اور روشن بھی ہے، اور
اور اس کے اندر کا جو صلاحیت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے روشن بنا دیا ہے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور سے بھر دیا ہے۔ اور اگر کسی انسان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں اور کسی انسان کی نظر تیز ہو لیکن اس کو حق کی پہچان نہیں، توحید کی پہچان نہیں، خالص نبی کی سنت کی پہچان نہیں، دین کی اہمیت کی پہچان نہیں، اسے نماز سے تعارف نہیں اور اسے دین اسلام سے سروکار نہیں، تو ایسے آدمی کی نظر کتنی بھی تیز ہو تو میرے بھائیوں یہ روشنی نہیں، یہ نور نہیں، یہ آدمی اندھا ہے، تاریکیوں میں ہے، اندھیرے میں ہے، اور اسی طرح جاہلیت کے اندر یہ شخص ڈوبا ہوا ہے کہ جس آدمی کو حق، سچ، صداقت، حقیقت، توحید اور سنت نظر نہیں آتی ہے۔ میں اس کی مثال دے کر اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ روشنی کیا ہے اور ہم یہ روشنی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ابو جہل اس کا دماغ بڑا تھا اور اسلام کی آمد سے قبل نبی کائنات کی نبوت سے پہلے اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ حکم کا معنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت، طاقت، قوت، ملکہ، عقل، سمجھ، بود، بصیرت، یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ ابو الحکم عقل والا، عقل کا باپ، لیکن جب حق کو اس نے ٹھکرایا تو پھر وہ ابو الحکم نہ رہا، پھر وہ ابو جہل بن گیا، جہالت کا باپ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان آنکھوں کی روشنی کو اسلام حقیقی روشنی نہیں سمجھتا اور اس دنیا کی عقل کو اسلام حقیقی عقل نہیں سمجھتا۔ حقیقی روشنی کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا سے صحابی تھے اور آنکھوں کی روشنی سے محروم تھے، ان کی بصیرت، بصارت اور روشنی نہیں تھی آنکھوں کی اور انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کوئی مسئلہ درپیش تھا، رسول اللہ سے ملاقات کا اطلاع تھا کہ آپ کو تلاش کریں اور آپ سے ملیں۔ وہ پوچھتے ہوئے پہنچ گئے اس جگہ پہ جس جگہ پہ اللہ کے نبی قریش کے بڑے لوگوں کو اور مکہ کے سرداروں کو بیٹھے تبلیغ فرما رہے ہیں۔ مکہ والوں نے یہ بات طے کر لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ نے یہاں سوچ پہ بھی غور کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آپ نے جب ہمیں تبلیغ کرنی ہے، ہمیں واز کرنا ہے، تو آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوں، ہم بڑے ہیں، چودھری ہیں، نواب ہیں، رئیس ہیں، سردار ہیں، مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، تو ہماری موجودگی اور ہماری محفل اور ہماری مجلس میں جب آپ کے ساتھ ہماری محفل چل رہی ہو اور مجلس جمی ہوئی ہو تو آپ کا ماننے والا کوئی اور نہیں آئے گا عمومی طور پہ اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا غریب خصوصی طور پہ۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم چودھریوں کے درمیان کوئی ایسے کمزور اور بہتر اور غریب آدمی بھی بیٹھا ہوا ہو، ہماری شان کے خلاف ہے۔ وہ دین کو بھی اپنی چودراہٹ کا رنگ دینا چاہتے تھے، وہ دین کو بھی اپنی انانیت کا رنگ دینا چاہتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی غریب کھڑا ہو تو ہماری شان کے لائق نہیں، ہماری آن کے خلاف، ہماری شوکت کے خلاف اور ہماری عزت کے خلاف، ہمارے جوبہ اور دستار کے خلاف ہے یہ بات کہ کوئی کمزور آدمی ہمارے درمیان میں آ کے بیٹھے اور ہمارے ساتھ بیٹھا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تو کوئی ایسی نہیں تھی، آپ نے تو صرف اس نیت کے ساتھ ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا تھا، قبول کر لیا تھا کہ ان کو تبلیغ کریں گے، جب ان کے دلوں میں ایمان داخل ہو جائے گا، ان کی تربیت ہو جائے گی، اسلام کا رنگ چڑھ جائے گا، ان کا تکبر ختم ہو جائے گا، یہ غریبوں کے پاس بیٹھنے سے، نفرت کرنے سے باز آ جائے۔ لیکن ابھی تو ان کو تبلیغ کی ضرورت ہے، ابھی تو ان کو دعوت کی ضرورت ہے، ابھی تو ان کو پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جب اسلام ان کو اپنی آغوش میں لے گا، اسلام کا رنگ ان پہ چڑھے گا، تو پھر ان سے یہ غریبوں سے نفرت
اللہ علیہ وسلم نے ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ یہ تو اسلام ہے، یہ تو اسلام کی دولت ہے، یہ تو اسلام کا رنگ ہے کہ جس نے امیر اور غریب، اعلیٰ اور ادنا، کالا گورا، عربی اجمی سب کو برابر قرار دیا کہ تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو۔ عزت والا وہ ہے اور اکرام والا وہ ہے، آبرو والا وہ ہے، اللہ کی نظر میں محترم، مکرم، معظم وہ ہے جو جتنا زیادہ دین پہ عمل کرنے والا ہے، جتنا زیادہ اللہ کا دل میں ڈر پیدا کرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں رب کا جتنا زیادہ ڈر ہے وہ اتنا ہی اللہ کی نظر میں عزت والا زیادہ ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ورنہ آپ کو پتا ہے کہ تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جبیلہ آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، قد بڑا تھا اور روب اور دبدبا بڑا تھا اور کئی سو سپاہی اس کے ساتھ بطور سیکورٹی گارڈ تھے۔ اس نے خانے کعبے کا طواف کرتے ہوئے اپنے کپڑے کو زمین پہ لٹکا رکھا تھا۔ کسی آدمی کا پاؤں اس میں آیا، اس نے تھپڑ مارا اور اس کا دانت نکال کے رکھ دیا۔ خلافت فاروقی کا دور تھا۔ اس آدمی نے کہا امیر المومنین باور، تیری حکومت عدل و انصاف کا بادشاہ اور اس کی حکومت میں ایک غریب پر اللہ کے گھر خانے کعبے میں یہ زیادتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور فرمایا جبیلہ تو نے یہ ظلم کیا ہے، تو نے زیادتی کی ہے۔ وہ حیران ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر۔ اس نے کہا امیر المومنین میں ایک گزارش کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہو کیا بات ہے؟ فاروقی عدالت میں کھڑا جبیلہ، بڑا دلیر، دو دین والا، قد 8 والا، جسامت ضخامت والا، فاروق اعظم کی خدمت میں عرض کرتا ہے امیر المومنین میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ میرے تعارف سے تو واقف ہی ہیں، میں کون ہوں؟ علاقے کا بادشاہ ہوں، نواب ہوں، چودھری ہوں اور یہ غریب، یہ کمزور آدمی، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے اور اس کو برابر کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں، تو چونکہ نیا نیا اس ماحول میں آیا ہے، تجھے حق حاصل ہے کہ تو مجھ سے پوچھے، سوال کرے، لہذا اگر تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے میرے جیسے قداور اور بادشاہ کو اور اس غریب کو برابر کر دیا ہے، تو سن، اس کا جواب یہ ہے کہ تیرے جیسے بادشاہ، نواب، شہزادہ، صاحبزادہ اور یہ غریب، ان دونوں کو اس اسلام نے برابر کر دیا ہے جس اسلام کا پیغام محمد رسول اللہ نے امیر غریب سب کے لیے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجھے اسلام نے برابر کر دیا ہے۔ اس نے کہا میں اور یہ دونوں برابر؟ فرمایا ہاں، تیرے اور اس کے حقوق برابر۔ اگلی بات یہ ہے کہ زیادہ ٹائم آپ نہ ضائع کرے، مجھے صرف 2 باتیں ہیں میں تیرے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عرض کے امیر المومنین کہیے۔ فرمایا 2 ہی راستے ہیں، یا اس سے معافی مانگ کر اس کو راضی کر لو یہ تجھے معاف کر دے، یا پھر بدلہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا اللہ، ایسا اسلام، ایسی چیز؟ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پورے کا پورا عدل و انصاف کے ساتھ مطالبہ کیا کہ فیصلہ یہ ہے، یا غریب کے پاؤں پکڑ لو، اسے راضی کر لو، یہ خوش ہو کر یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے تو معافی ہے، اگر یہ معاف نہ کرے تو اس غریب کی وجہ سے تیرے جیسے شہزادے کی گردن پہ اسی طرح میں کوڑا برسا، بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو حضرات، یہ اسلام ہے جو سب کو برابر کرتا ہے، یہ ہمارے پیغمبر کا اسلام ہے جو سب کو برابر کرتا ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا